اب آگے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. غور فرمائیے، یہ جو کہا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مسلط کی گئی ایک بڑی شدید جنگ اور اس کی تکلیف، بأساً شدیداً، چھوٹی موٹی عام جنگ نہیں ہوگی بلکہ بہت بڑی جنگ ہوگی، سخت تکلیفیں پہنچانے والی جنگ ہوگی، اور وہ تکوینی خدا کے نظام کے تحت مسلط کی جائے گی. کیا یہ بالکل عام ہے؟ دنیا کی تمام قوموں پر یہ جنگ مسلط ہوگی، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی. کیا یہ عام جنگ ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. فرمایا کہ خاص طور پر جو آگاہی دینی ہے اس سورت کے ذریعے سے، اس سورہ کہف کے ذریعے سے جو وارننگ دینی ہے وہ ان لوگوں کو دینی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا لڑکا ہے. ولد جو ہے یہ ولادت سے نکلا ہے، یعنی کسی انسان کی کسی عورت سے ملاپ سے جو بیٹا پیدا ہو اس کو ولد کہیں گے. آپ کسی بچے کو بھی پیار اور شفقت کے لحاظ سے اگر آپ بیٹا کہنے لگیں تو عربی زبان میں اس کو ولد کہہ کے نہیں پکارتا، وہ ابن کہہ کے تو پکار سکتا ہے لیکن ولد کہہ کے نہیں پکارے گا. ولد تو وہ کہے گا اسی کو جس سے وہ پیدا ہوا ہے. اب ذرا غور کیجیے، یہ جو قومیں، جو لوگ ہیں، جو صاف اشارہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ہی قوم ہے دنیا میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا ولد کہتی ہے. اللہ اکبر، معاذ اللہ. دیکھیے، جب کوئی کسی کو جنتا ہے تو گھوڑے ہی کو تو جنے گا. گھوڑے کا جو بیٹا ہوگا، گھوڑے کی جو اولاد ہوگی، گھوڑے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ گھوڑا ہی تو ہوگا. وہ لومڑی سے گدھا نہیں پیدا ہوگا، گدھے سے لومڑی نہیں پیدا ہوگی. گدھے کا بچہ گدھا ہوگا، گھوڑے کا بچہ گھوڑا ہوگا. اب جب یہ مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا نے جنا ہے ان کو، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی خدا ہوئے. اگر گھوڑے کی اولاد گھوڑا ہوتی ہے تو خدا کی اولاد بھی خدا ہی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو خدا کا صلبی بیٹا مانا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم خدا نہیں مانتے یا ہم شرک نہیں کرتے، ہم توحید والے ہی لوگ ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ کتنی خطرناک بات ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے. آپ غور کیجئے، اگر ہم کسی کا باپ کسی کو سمجھیں گے کہ مسٹر اے باپ ہے مسٹر بی کا، تو یقیناً یہ بات خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ پھر مسٹر بی کی کوئی ماں بھی ہوگی. اب آگے میں آپ سے کیسے کھول کر بیان کروں کہ اس ماں اور باپ میں کوئی رشتہ ہوا ہوگا، کوئی ملاپ ہوا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خدا اور حضرت مریم کے درمیان کس رشتے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ خدا پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ خدا کو کن پستیوں تک گھسیٹ کر لانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ قومیں اور وہ خطے جو ان لوگوں کی آبادیوں پر مشتمل ہیں زیادہ تر، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ یہ صورت ان کو خاص طور پر آگاہ کر رہی ہے
کہ اگر تم نہیں باز آئے اپنے اس عقیدے سے تو ایک مدت تک انتظار اور مہلت دینے کے بعد پھر ایک بہت خطرناک جنگیں تم پر مسلط کر کے تمہارے وجود سے زمین کو پاک کیا جائے گا۔ وَيُنزِلَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ آپ ذرا سا اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائیں، میں بہت اور تفصیلات بیان کر سکتا ہوں، اگرچہ میرا علم بہت محدود ہے، لیکن میں بہت زیادہ طوالت اگر شروع سے کرتا رہا تو سورہ کہف آدھی بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ یہ تو شوق بھی پیدا ہوگا آپ کے اندر کہ آپ قرآن مجید کو تفصیل سے اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے آپ محنت کریں، اس کی تدبیریں، اس کے اسباب، اس کے راستے اختیار کریں۔ تو یہ عذاب جو آئے گا، یہ جو جنگیں مسلط ہوں گی، جن کے بارے میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ القرآن کے ذریعے اور اس سورت کے ذریعے خاص طور پر، وہ یہ بات اللہ نے اشارہ کر دیا، بلکہ وضاحت سے فرما دی کہ اصل میں ان آگاہیوں کا سب سے زیادہ مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، وَيُنزِلَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے ولد بنا لیا، اللہ نے ولد بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ہمارے بعض علماء نے یہ اشارہ کیا ہے کہ سورہ کہف جو دجال کی فتنے سے بچانے کی خاص تاثیر رکھتی ہے، اور اگرچہ سورہ کہف میں جتنے بھی واقعات سنائے گئے ہیں جن کی تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئے گی، وہ سارے واقعات ماضی کے دور کے ہیں، پاسٹ کے ہیں، لیکن ان سارے واقعات میں اس دور کی حکمت عملی اور اس دور کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں تو دجال کے فتنے سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ سورہ کہف میں جو ہدایات ہیں ان پر عمل مستقبل میں کرنے کی ضرورت زیادہ پیش آئی، اور ہم اس دور تک پہنچ گئے، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو بعض علماء نے اشارہ کیا ہے کہ خدا کو بیٹا بنانے والی جو قومیں جہاں جہاں زیادہ آباد ہیں، وہاں اصل میں بڑا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان جنگوں کا اصل نشانہ وہ خطے اور وہ علاقے ہوں گے، وہ ممالک اور وہ بر اعظم ہوں گے۔ آپ سمجھیے کہ کون سے ممالک اور بر اعظم ہوں گے جن میں بھیانک جنگوں کی آگ بھڑکے گی اور ایک خداوندی منصوبے کے مطابق بھڑکے گی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بالکل ٹھیک وقت میں ہم آج یہ مذاکرہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب و غریب تکوینی نظام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو، اور میں اکیلا یہ مذاکرہ کرنے والا طالب علم نہیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پورے عالم میں بہت سے لوگ اس وقت اس موضوع پر محنت کر رہے ہیں اور اس کا علم امت میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جس دور میں ہم اس وقت یہ مذاکرہ کر رہے ہیں، اسی دور میں آنے والی ہے وہ بھیانک جنگ۔ ہو سکتا ہے وہی جنگ وہ ہو جس کو احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، بہت بڑی جنگ، شاید انسانی تاریخ کی وہ سب سے بھیانک جنگ ہوگی، اور اس کا خاص نشانہ وہی خطے ہوں گے جن میں خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے قومیں رہتی ہیں۔ کاش کہ ہمارے یہ کرسچن بھائی
کاش کہ اس پر ذرا سنجیدگی سے غور کریں. کتنا غلط عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے کو منسوب کرنے والی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو تو چھوڑ کر پال کی باتوں کو قبول کر لیا اور بالکل غلط 100% غلط راستے پر پڑ گئے.